ہم سب کے اندر ایک کشمکش ہر وقت چل رہی ہوتی ہے نا؟ جی بالکل. ایک قصہ کہتا ہے یہ کر لو یہ صحیح ہے، اور دوسرا وہ فوراً کھینچتا ہے کہ نہیں اس میں زیادہ مزہ ہے. اب نفسیات میں اسے ایگو کہتے ہیں، کچھ فلسفے اسے شیڈو سیلف کا نام دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اسے نفس کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو صرف میں، مجھے اور میرا چاہتی ہے. اور یہی وہ اندرونی میدان جنگ ہے جہاں انسان کی سب سے بڑی لڑائی لڑی جاتی ہے. آج ہم اسی اندرونی دشمن کو صوفیہ کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جنہوں نے اس پر قابو پانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا. صحیح. اور خاص طور پر ہم بات کریں گے نفس امارہ کی، یعنی وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے. نفس امارہ، یہ نام ہی بہت بھاری لگتا ہے. کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ لوگوں میں ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کوئی آن آف سوئچ نہیں ہے. نفس کی کئی حالتیں ہیں. اچھا. اکثر لوگ نفس لوامہ کی حالت میں رہتے ہیں. یہ وہ نفس ہے جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا. ضمیر کی خلش جسے کہتے ہیں. جی وہی. خطرہ تب شروع ہوتا ہے جب وہ ملامت، وہ شرمندگی ختم ہو جائے اور انسان پوری طرح امارہ کی گرفت میں چلا جائے. مطلب جہاں برائی لگتی ہی نہیں، بلکہ اپنی فطرت کا حصہ محسوس ہوتی ہے. یعنی جب غلط کام کرنے پر پچھتاوا بھی ختم ہو جائے. یہ تو بہت خطرناک کیفیت ہے. تو آج ہم اسی گہری اندرونی جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس دشمن کی پہچان کیسے ہو، اس کی علامات کیا ہیں، اور سب سے اہم، اس پر قابو پانے کے وہ طریقے کیا ہیں جو صدیوں سے آزمائے جا رہے ہیں. چلیں پھر اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں. اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ کہیں اس کا نفس اس پر حاوی تو نہیں ہو رہا، تو وہ خود کو کیسے پرکھے؟ کیا اس کی کوئی واضح نشانیاں ہیں؟ جی ہاں، اور یہ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں کوئی بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی نشانی ہے برائی کی طرف غیر محسوس کشش. جب انسان کے دل کو گناہ اچھا لگنے لگے اور نیکی بوجھ محسوس ہو تو یہ پہلا خطرے کا علام ہے. قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ انسان کے لیے خواہشات کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا ہے. نفس امارہ کا کام ہی یہی ہے. وہ گناہ پر خوبصورتی کا غلاف چڑھا دیتا ہے تاکہ انسان کا دل وہ نیکی کے ذوق سے محروم ہو جائے. لیکن گناہ آج کل ایک بہت بھاری لفظ لگتا ہے. کیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں کہ ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے اچھی نہیں ہیں، جیسے گھنٹوں سوشل میڈیا پر فضول سکرولنگ کرنا، جی کسی کی غیبت کرنا یا اپنے کام میں ڈنڈی مارنا، ان میں مزہ آنے لگے اور انہیں چھوڑنا مشکل ہو جائے؟ بالکل. یہ ہر وہ عمل ہے جو آپ کی روح کو بھاری اور آپ کے دل کو بے چین کرے. دوسری واضح نشانی ہے عبادت میں سستی. اچھا. نفس کا سب سے بڑا ہتھیار ہی ٹال مٹول اور سستی ہے. وہ کہتا ہے کل سے نماز شروع کروں گا، یا ابھی بہت تھکا ہوا ہوں بعد میں کر لوں گا. صوفیہ کہتے ہیں کہ جب دل عبادت میں لذت پانا چھوڑ دے تو سمجھ لو نفس نے دل پر پردہ ڈال دیا ہے. اور یہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہوگا ہے نا؟ مطلب اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرنا، والدین کی خدمت، یہ سب بھی تو عبادتیں ہیں. ان میں سستی بھی اسی نشانی میں آئے گی؟ یقیناً. تیسری نشانی ہے تعریف، شہرت اور لذت کی بھوک. نفس صرف گناہ کی لذت میں ہی نہیں پھنساتا، بلکہ نیکی کے نمائش کی لذت میں بھی گرفتار کرتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے چھوٹے سے اچھے کام کا بھی چرچا ہو. یہی وہ شرک خفی یا چھپا ہوا شرک ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا. یہ بہت گہری بات ہے. یعنی نیکی کرنا بھی نفس کا ایک جال ہو سکتا ہے اگر نیت شہرت پانے کی ہو. اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی نشانی جو شاید سب سے خطرناک ہے وہ ہے گناہ پر شرمندہ نہ ہونا. دل میں کوئی چبھن، کوئی ندامت محسوس نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نفس نے دل کو بے حس کر دیا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرے اور مسکرا دے تو سمجھ لو اس کا دل مر چکا ہے. اللہ اکبر. اور پانچویں نشانی؟ پانچویں نشانی ہے 4 منفی جذبات کا غلبہ: تکبر، حسد، غصہ اور شہوت. اچھا. یہ چاروں نفس کے سپاہی ہیں. جہاں یہ مستقل طور پر ظاہر ہونے لگے سمجھ لیں کہ نفس کا راج قائم ہو چکا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب نفس طاقتور ہو جاتا ہے تو دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ جو چاروں چیزیں ہیں، تکبر، حسد، غصہ، شہوت، یہ تو آج کی ہسل کلچر کا ایندھن ہے۔ تکبر کو سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے، حسد کو ایمبیشن کا نام دیا جاتا ہے، غصے کو پیشن۔ کیا ہم نے نفس کے ان سپاہیوں کو نئے قابل قبول نام دے کر اپنی زندگی میں شامل نہیں کر لیا؟ یہی تو نفس کا سب سے بڑا فریب ہے۔ وہ برائی کو اچھائی کا لباس پہنا دیتا ہے۔ یہ علامات صرف ظاہری اعمال نہیں، بلکہ یہ اندرونی روحانی بیماری کی کیفیات ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دل آہستہ آہستہ تاریک ہو رہا ہے اور روح اپنی روشنی کھو رہی ہے۔ یہ نشانیاں سن کر تو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل دشمن ہے، لیکن تھیوری ایک چیز ہے، اصل جنگ تو میدان میں لڑی جاتی ہے۔ آپ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا، ان کی زندگیوں میں ہمیں اس جنگ کی کوئی عملی مثالیں ملتی ہیں؟ انہوں نے اسے کیسے جیتا؟ ان کی زندگیاں اس جنگ کی لازوال داستانیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال حضرت ابراہیم بن ادھم کی لے لیں۔ وہ بلخ کے عظیم الشان بادشاہ تھے۔ جی۔ تخت، تاج، فوج، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے سلطنت کو ٹھوکر مار دی۔ یہ عہدے اور طاقت کی خواہش پر ایک کاری ضرب تھی۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے، اس سے جو ملتا اس کا ایک حصہ کھاتے اور باقی خیرات کر دیتے اور راتیں عبادت میں گزارتے۔ بادشاہ چھوڑ کر لکڑاہرا بن جانا، یہ تو ناقابل تصور ہے۔ ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے نا، دریا والا۔ جی، ایک بار وہ دریا کنارے بیٹھے اپنا پھٹا ہوا لباس سی رہے تھے کہ ان کی سوئی پانی میں گر گئی۔ اسی وقت وہاں سے ان کی پرانی سلطنت کا ایک وزیر گزرا اور طنزیہ انداز میں پوچھا، بادشاہت چھوڑ کر کیا ملا؟ آپ نے دریا کی طرف اشارہ کیا تو ہزاروں مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں دبائے سطح پر آ گئیں۔ آپ نے اپنی سوئی ایک مچھلی سے لی اور فرمایا، سلطنت چھوڑ کر بس یہ معمولی سی بادشاہی ملی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی انہوں نے صرف بادشاہت نہیں چھوڑی، بلکہ اس کے بدلے میں جو روحانی طاقت ملی اس کی نمائش سے بھی گریز کیا۔ یہ تو نفس پر ایک اور گہری ضرب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے 2 دشمنوں سے جنگ لڑی، دنیا اور نفس۔ جی، دنیا سے تو بھاگ آیا، مگر نفس پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے بھوک سے مار دیا۔ دوسری شاندار مثال حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں چلنے والا۔ اچھا۔ وہ اپنی جوانی میں دنیاوی عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک دن نشے کی حالت میں گھر جا رہے تھے کہ راستے میں بسم اللہ لکھا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا، عطر لگایا اور ادب سے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ محض ایک کاغذ کے ٹکڑے کا ادب؟ جی، اور اسی رات انہیں خواب میں بشارت ہوئی کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو عزت دی، میں دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو عزت دوں گی۔ اس خواب سے ان کی آنکھ کھلی اور زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ واہ! انہوں نے توبہ کی اور پھر ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو فرمایا، جب میرے رب نے مجھ سے صلح کی اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ ان قدموں پر جوتا پہنوں۔ مطلب یہ ننگے پاؤں چلنا دراصل نفس کے آرام طلبی کے خلاف ایک مستقل جنگ تھی۔ بالکل۔ واہ! اور ایک مثال جو ہمیشہ ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ کی ہے۔ ان کی ریاضتیں تو انتہائی سخت تھیں، بہت سخت۔ انہوں نے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے شدید ترین مجاہدے کیے۔ ان میں چلہ معکوس یعنی کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کرنا بھی شامل تھا۔ ایک منٹ، کنویں میں الٹا لٹکنا؟ جی، آج کے دور میں اگر کوئی یہ سنے تو اسے روحانیت سے زیادہ سیلف ہارم سمجھے گا۔ کیا ان طریقوں کی شدت کا تعلق اس دور کے حالات سے تھا؟ اور کیا آج بھی ایسی ہی شدت ضروری ہے یا اصول وہی رہتے ہیں اور طریقے بدل جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ان کی شدت کا تعلق یقیناً اس دور اور ان کی اپنی روحانی ہمت سے تھا۔ آج کسی کے لیے یہ مناسب نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ اہم چیز اس کے پیچھے چھپا ہوا اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ نفس جس چیز سے سب سے زیادہ راحت اور لذت حاصل کرتا ہے اسے اس سے محروم کیا جائے۔ بابا فرید رحمت اللہ کے لیے وہ جسمانی آرام تھا، ہمارے لیے شاید وہ ہمارا موبائل فون، ہماری پسندیدہ خوراک یا تعریف کی طلب ہو۔ صحیح۔ جب مسلسل ریاضت سے ان کے نفس کی سرکشی ختم ہوئی تو ان کے اندر ایسی روحانی مٹھاس پیدا ہوئی کہ منہ میں رکھے پتھر بھی شکر بن جاتے تھے۔
اسی لیے وہ گنج شکر یعنی شکر کا خزانہ کہلائیں۔ مطلب طریقے مختلف ہو سکتے ہیں مگر مقصد ایک ہی ہے، نفس کو غلام اور روح کو آزاد کرنا۔ حضرت ابراہیم نے اقتدار کی خواہش کو مارا، حضرت بشر حافی نے راحت کی طلب کو شکست دی، اور بابا فرید نے جسمانی تقاضوں کو مغلوب کیا۔ بالکل، یہ کہانیاں ہمیں راستہ دکھاتی ہیں کہ یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ یہ کہانیاں بہت متاثر کن ہیں لیکن بہت ایکسٹریم بھی ہیں۔ آج کی 24/7 کنیکٹڈ دنیا میں جہاں ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں، ایک عام انسان ان اصولوں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ نفس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اچھا، اسے صرف قابو میں لانا ہے، اسے سدھارنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الجہاد الاکبر یعنی سب سے بڑا جہاد قرار دیا۔ سب سے بڑا جہاد؟ جی، پیر سیال لجپال رحمت اللہ نے اس کی ایک بہترین مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس ایک جنگلی ریچھ کی طرح ہے جو صرف اپنی خواہشات کے لیے کام کرتا ہے، اور سالک یعنی روحانی مسافر اس ریچھ کے سامنے ایک قلندر کی طرح ہوتا ہے جو اسے نچاتا ہے، اسے اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ آپ نے جنگلی ریچھ کی مثال دی، لیکن ریچھ کو قابو کرنے میں تو طاقت اور زبردستی کا عنصر ہوتا ہے۔ کیا نفس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یا اسے پیار اور حکمت سے سمجھانا پڑتا ہے، جیسے ایک ضدی بچے کو؟ یہاں دونوں چیزوں کا امتزاج ہے۔ زبردستی سے مراد نظم و ضبط ہے، اور حکمت سے مراد خود کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے کچھ عملی اوزار ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اوزار ہے ذکر اور استغفار۔ ذکر اور استغفار؟ جی، نفس اندھیرے سے طاقت پاتا ہے، اور ذکر وہ روشنی ہے جو اسے کمزور کر دیتی ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہیں تو دل پر ایک نور اترتا ہے جو نفس کی تاریکی کو جلاتا ہے۔ اسی طرح استغفار نفس کے تکبر کو توڑتا ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ میں کمزور ہوں اور غلطی کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا اصول جو اکثر سنا جاتا ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ جی، یہ نفس کی طاقت کم کرنے کا آزمودہ فارمولا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو 3 چیزوں سے توڑا: بھوک، بیداری اور خاموشی۔ لیکن آج کے دور میں جہاں سوشل لائف اور پروفیشنل نیٹ ورکنگ اتنی اہم ہے، کم بولنا یا ہر دعوت سے پرہیز کرنا تو ممکن نہیں لگتا۔ ان اصولوں کو آج کی زندگی میں کیسے اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب سوشل آئسولیشن ہے یا کچھ اور؟ نہیں، اس کا مطلب ہرگز سماجی تنہائی نہیں۔ کم کھانے کا مطلب ہے بسیار خوری سے بچنا، صحت کے لیے کھانا، نہ کہ صرف لذت کے لیے۔ صحیح۔ کم سونے کا مطلب ہے وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا، سستی میں پڑے نہ رہنا۔ اور کم بولنے کا مطلب ہے فضول گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچنا۔ یعنی مائنڈفلنس؟ بالکل، بات کرنے سے پہلے سوچنا کہ کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا۔ یہ دراصل مائنڈفلنس کی ہی پریکٹس ہے۔ صحیح۔ یعنی ان اصولوں کو شدت پسندی سے نہیں بلکہ حکمت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا اہم طریقہ ہے کسی روحانی استاد یا مرشد کی صحبت۔ آج کل کے زمانے میں اسے آپ ایک مینٹر یا لائف کوچ بھی کہہ سکتی ہیں، جو آپ کو آپ کے بلائنڈ سپاٹس دکھائے۔ مرشد کی نظر نفس کے فریب کو پہچاننے والی آنکھ عطا کرتی ہے۔ ان کی موجودگی ایک روحانی نگرانی پیدا کرتی ہے، اور انسان غلطی کرنے سے پہلے ہی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو سننے میں بہت سادہ لگتا ہے وہ ہے خدمت اور عاجزی۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ نفس کو توڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ جب انسان خود کو دوسروں کے لیے جھکاتا ہے تو نفس کی گردن جو تکبر سے اکڑی ہوتی ہے وہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ بات صرف بڑی عبادات کی نہیں ہے۔ میں ایک صاحبہ کو جانتی ہوں جو صرف اس لیے سیڑھیاں استعمال کرتی ہیں تاکہ لفٹ میں انتظار کرنے والے کسی اور کو جگہ مل جائے۔ یہ نفس کی آرام طلبی پر روزانہ کی ایک چھوٹی سی چوٹ ہے۔ واہ! یہی چھوٹے مجاہدے مل کر بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو درویشوں کے جوتے صاف کرتے کرتے پہچانا۔ اور آخری اصول؟ آخری اور سب سے گہرا اصول ہے روزانہ کا محاسبہ۔ محاسبہ
یہ کوئی بہت پیچیدہ عمل نہیں ہے، یہ بس رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کا مینٹل چیک ان ہے، خود سے پوچھنا کہ آج میرا کون سا عمل غصے یا تکبر سے نکلا اور کون سا عمل محبت یا عاجزی سے، آج میں نے کس کا دل دکھایا اور کس کے کام آئی۔ یہ اپنی روح کا روزانہ ایکس رے کرنے جیسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جی بالکل۔ اور یہ ساری باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور قول پر آ کر مکمل ہو جاتی ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی انسان کے اندر جو میں کا پردہ ہے جب وہ ہٹ جاتا ہے تو رب کی پہچان دل میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کے اہم نکات یہی ہیں: نفس امارہ کو سمجھنا، اس کی علامات کو اپنی زندگی میں پہچاننا، اولیاء کے مجاہدات سے ہمت اور اصول سیکھنا، اور پھر اس پر قابو پانے کے عملی طریقوں کو حکمت کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنانا۔ تو آخر میں اس ساری جدوجہد کا، اس جہاد اکبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان نفس کا غلام نہیں رہتا بلکہ روح کا سلطان بن جاتا ہے۔ اس کے اندر سے تکبر، حسد اور غصے جیسی حیوانی صفات کی جگہ اللہ کی پسندیدہ صفات جیسے رحمت، صبر، محبت اور عاجزی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے جانور کو قابو کر لیتا ہے اور اپنی روح کے اندر سوئے ہوئے حقیقی انسان کو جگا دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اپنی حقیقت زندہ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز میں اپنے رب کی تجلی دیکھنے لگتا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب سالک کے دل میں یہ آواز گونجتی ہے، اب تو میرا ہے کیونکہ تو نے اپنے آپ کو مجھ سے چھپا نہیں رکھا۔ سامعین کو اسی خیال کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ خود پر قابو پا کر خود ہی کے اس پردے کو ہٹانے کا اصل مطلب کیا ہے۔